اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن آنے والا ہے جب کفار بھی یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، کھائیں پئیں اور مزے اڑائیں، اور امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رہیں۔ عنقریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، اور ہم نے کسی قریہ کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک میعاد مقرر کر دی تھی۔ کوئی امت نہ اپنے وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے تو دیوانہ ہے، اگر تو اپنے دعویٰ میں سچا ہے تو فرشتوں کو کیوں سامنے نہیں لاتا ہے، حالانکہ ہم فرشتوں کو حق کے فیصلہ کے ساتھ ہی بھیجا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کسی کو مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مختلف قوموں میں رسول بھیجے ہیں، اور جب ان کے پاس رسول آتے ہیں تو یہ صرف ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ہم اسی طرح اس گمراہی کو مجرمین کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ کبھی ایمان نہ لائیں گے کہ ان سے پہلے والوں کا طریقہ بھی ایسا ہی رہ چکا ہے۔ ہم اگر آسمان میں ان کے لیے کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ لوگ دن دہاڑے اسی دروازے سے چڑھ جائیں تو بھی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو مدہوش کر دیا گیا ہے اور ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور انہیں دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کر دیا، اور ہر شیطان رجیم سے محفوظ بنا دیا، مگر یہ کہ کوئی شیطان وہاں کی بات چرانا چاہے تو اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگا دیا گیا ہے۔ اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں، اور ہر چیز کو معینہ مقدار کے مطابق پیدا کیا ہے، اور اس میں تمہارے لیے بھی اسباب معیشت قرار دیے ہیں اور ان کے لیے بھی جن کے تم رازق نہیں ہو، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں، اور ہم ہر شے کو ایک معین مقدار میں ہی نازل کرتے ہیں، اور ہم نے ہواؤں کو بادلوں کا بوجھ اٹھانے والا بنا کر چلایا ہے، پھر آسمان سے پانی برسایا ہے جسے تم کو سیراب کیا ہے اور تم اس کے خزانہ دار نہیں تھے، اور ہم ہی حیات و موت کے دینے والے ہیں، اور ہم ہی سب کے والی و وارث ہیں، اور ہم تم سے پہلے گزر جانے والوں کو بھی جانتے ہیں اور بعد میں آنے والوں سے بھی باخبر ہیں، اور تمہارا پروردگار ہی سب کو ایک جگہ جمع کرے گا کہ وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ اور ہم نے انسان کو سیاہی مائل نرم مٹی سے پیدا کیا ہے جو سوکھ کر گھن گھن بولنے لگی تھی، اور جنات کو اس سے پہلے زہریلی آگ سے پیدا کیا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں سیاہی مائل نرم کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح حیات پھونک دوں تو سب کے سب سجدہ میں گر پڑنا، تو تمام ملائکہ نے اجتماعی طور پر سجدہ کر لیا تھا، علاوہ ابلیس کے کہ وہ سجدہ گزاروں کے ساتھ نہ ہو سکا۔ اللہ نے کہا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو سجدہ گزاروں میں شامل نہ ہو سکا؟ اس نے کہا کہ میں ایسے بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے تو نے سیاہی مائل خشک مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا کہ تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ اس نے کہا کہ پروردگار مجھے روز حشر تک کی مہلت دے دے۔ جواب ملا کہ تجھے مہلت دے دی گئی ہے ایک معلوم اور معین وقت کے لیے۔ اس نے کہا کہ پروردگار جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں ان بندوں کے لیے زمین میں ساز و سامان آراستہ کروں گا اور سب کو اکٹھا گمراہ کروں گا، علاوہ تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص بنا لیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہے علاوہ ان کے جو گمراہوں میں سے تیری پیروی کرنے لگیں، اور جہنم ایسے تمام لوگوں کی آخری وعدہ گاہ ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے۔ بے شک صاحبان تقویٰ باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی کدورت نکال لی ہے، اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں اطلاع دے دو۔ جب وہ لوگ ابراہیم کے پاس وارد ہوئے اور سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے خوفزدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم آپ کو ایک فرزند دانا کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ اب جب کہ بڑھاپا چھا گیا ہے تو مجھے کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟